سب سے پہلے تو میں وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت اور درود السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جشن ولادت کے موقع پہ. دیکھیے وجود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے دامن میں، اپنی روح میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور لے کر جب آج کے دن 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو اگر بچپن کے عالم میں دیکھیں تو جب اپنے گھر سے کہیں جایا کرتے تھے تو یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگوں کی آمد و رفت رک جایا کرتی تھی. امام حسن اپنے گھر سے باہر ان کا ایک فرش لگایا جاتا تھا، اس پہ امام حسن علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ ان کے حسن کو دیکھ کے، ان کے روب و جلال کو دیکھ کر رک جاتے تھے. پھر امام حسن اندر چلے جاتے تھے تاکہ آمد و رفت جاری رہ سکے. یہ تو ہے ان کے وہ چہرے کا نور، ان کے چہرے کی وجاہت. لیکن اس سے بڑھ کر جو علم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور علی کے بعد میرا یہ بیٹا حسن، میرا یہ نواسہ حسن ہادی بنے گا. یہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائے گا، یہ لوگوں کو میری سنت پہ چلائے گا، میری سیرت پہ چلائے گا، یہ حق کو آشکار کرائے گا، یہ لوگوں کو حق کی معرفت دلائے گا. اور یہ میرے بعد جب لوگوں کو دین اور ہدایت کی باتیں بتائے گا تو لوگ میرے وجود کو یاد کیا کریں گے. تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے سورہ الحدید کہ جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان رکھو، خدا تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا. اب اس آیت کے حوالے سے ابن عباس نے یہ لکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ رحمت کے جو 2 حصے بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد ذات حسن اور ذات امام حسین علیہ السلام ہے. تو رحمت خدا کے حصے قرار دیا رسول خدا نے امام حسن کی ذات کو. امام حسن کی جہاں تک جود و سخا ہے، ان کی سیرت کے علم ہے، مطلب یہ انمٹ پہلو ہے امام حسن کی سیرت کے کہ جو اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں. ایک شخص آتا ہے امام حسن کے پاس اور وہ تمام مال و اسباب اس کو دے دیتے ہیں. وہ شخص حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے تقاضا بھی نہیں کیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے. مگر امام حسن نے فرمایا کہ سنو، ہم وہ ہیں کہ ہم اس سبزے کی مانند ہیں، اس سبزہ زار کی مانند ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ جو کہ امید اور یاس لے کر آتے ہیں وہ بھی یہاں سے سرفراز ہو کے جاتے ہیں. ہم اگر ہماری فضیلتوں کے سامنے، اگر ہم میری سخاوت کے سامنے اگر سمندر بھی آ جائے تو سمندر بھی حیران و پریشان ہو جائے کہ سمندر بھی اس قدر ہماری دامن کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ کہ ان کی طبیعت میں حلم، برداشت، قوت صبر سب سے بڑھ کر، یعنی شجاع شخصیت، صاحب کمال شخصیت، صاحب علم شخصیت، مگر اسی حد تک صاحب صبر شخصیت. جس موقع پر امام حسن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ غصے پر قابو پا لیا جائے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علی کی طرح صبر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مقام ہے کلام کا تو پھر وہ کلام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھ جائیں، دونوں صورتوں میں یہ میرے بیٹے امام ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے بعد میرے نواسے حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو کہ فضیلتوں میں سب سے بڑھ کر ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن سے کیا بات کی جائے، حدیث سے کیا بات کی جائے. اور پھر مورخین جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کو مطالعہ کیا، تجزیہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کی حیات مبارکہ اتنی طویل نہیں ہے مگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ وہ عکس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وجود رسول خدا کا مکمل عکس ہیں. یعنی جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبسم فرما رہے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اسی موقع پر تبسم فرماتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اگر کسی موقع پہ صبر و تحمل کا موقع ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے نظر آئیں گے. کہیں خاموشی ضروری ہے تو امام حسن خاموشی اختیار کرتے نظر آئیں گے. کہیں کلام، کہیں گفتار کرنی ہو تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ فرزند رسول ہے، فرزند زہرا ہیں، آج کے دن آغوش جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئے ہیں. خوشی کا یہ عالم تھا. دیکھیے حسن کی بات ہوتی ہے امام حسن کی، تو امام حسن خود فرماتے ہیں کہ جب خدا صورتیں بنا رہا تھا تو میں اپنی دادی حضرت خدیجہ کی شکل کے مشابہ تھا. اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا جب لوریاں دیا کرتی تھی نا امام حسن کو تو کہتی تھیں کہ اے میرے لال تو بالکل میرے بابا کی شبیہ ہے، میرے بابا رسول خدا کی شبیہ ہے. تو اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام جب امام حسن کو دیکھا کرتے تھے تو وہ نہ صرف امام رسول خدا کی یاد کو تازہ کرتے تھے بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جیتے جاگتے معاشرے میں آج بھی اگر ہم اس 1447 ہجری میں 2026 میں اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر نہ صرف
بہت ہی محتاط انداز میں تجزیہ و تحلیل کریں، اس کا انالیسس کریں اور اس کے بعد اپنی سوسائٹی میں اس کو پریکٹیکل کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلامی معاشرے سے بڑھ کر کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو کہ پر امن ہو سکے. ان سے بڑھ کر کوئی معاشرتی امن کا، انسانی فلاح کا، انسانی فلاح و بہبود کا کوئی بھی ضامن نہیں ہو سکتا جو خاندانی رسالت ہے. کیونکہ رسول خدا خود فرما کے گئے ہیں کہ روز قیامت کسی رشتہ داری کا پاس نہیں رکھا جائے گا، کسی کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، صرف میرا خاندان جو کہ خاندان رسالت ہے، جو کہ اہل بیت ہیں، ان کا وہاں بھی لحاظ رکھا جائے گا اور یہ وہاں بھی شفاعت کا باعث بنیں گے. تو جو بھی اس در سے جڑا رہے گا، جو بھی اس در سے اپنے عمل کے ذریعے جڑا رہے گا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، اور پھر آخرت میں بھی اس کو جزا ملے گی.